Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? I hope you will be fine inshallah. Let's come to the lesson. All of you open your books, page number 25. Students, as you know, we were reading chapter number 3, which is an introduction to the Muslim world. In the previous lesson, we have read about the country of Egypt. Today we will start from Sudan. In ancient times, Sudan formed a part of the great Nubian Empire, which even ruled over Egypt at one time. قدیم زمانے میں پرانے زمانے میں سوڈان نے ایک عظیم سلطنت ایک ریاست بنائی نوبین امپائر جسے کہتے ہیں، اور یہ وہ سلطنت ہے ریاست ہے جس نے ایک وقت تھا مصر پر بھی حکومت کی تھی. نوبین امپائر بیسیکلی نوبین ایک قوم تھی جن کو اب ہم حبشی النسل بھی کہہ سکتے ہیں. حبشی جو تھے جنہیں سیاہ فام بھی کہا جاتا ہے، اس قوم سے تعلق رکھنے والے لوگ، اور اس قوم نے ایک جو اس ریاست سلطنت بنائی نوبین امپائر، اور یہ اتنی اسٹرانگ تھی اتنی عظیم تھی کہ کسی وقت یہ مصر پر بھی حکومت کرتے تھے. ان ماڈرن ٹائمز however the Ottoman Turks, Egyptians and the British conquered most of Sudan. پھر نئے دور میں جو سلطنت عثمانیہ ہے، ترک قوم تھی، ترکوں کی حکومت جو تھی، حکمران ایجپشنز جو مصری تھے اینڈ برٹش اور جو برطانیہ تھا، کانکرڈ موسٹ آف سوڈان، انہوں نے زیادہ تر سوڈان کے حصے کو فتح کر لیا. لیٹر دا آٹومنز withdrew. کچھ عرصے بعد ہی جو آٹومنز تھے، عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے جو حکمران تھے، ترک حکمران، انہوں نے وہ ادھر سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے withdraw کر لیا. بٹ دا برٹش اینڈ دا ایجپشنز continued to rule this country till January 1st 1956. لیکن جو برطانیہ تھا اور جو مصری حکمران تھے انہوں نے یہاں پر اپنی حکومت جاری رکھی، اور کب تک 1956 1 جنوری 1956 تک یہاں پر مصری اور برطانیہ کی حکومت تھی. when Sudan finally became an independent state، پھر اس کے بعد جو ہے سوڈان جو آخرکار انہوں نے آزاد ریاست کا اعلان کر دیا، آزاد ریاست ہو گئی. A constitution was adopted in 1973. ایک آئین ایک قانون انہوں نے 1973 میں اپنے لیے اڈاپٹ کیا، اختیار کر لیا. but abolished after a military revolt in the 1990s. لیکن یہ آئین یہ قانون جو ہے وہ فوجی بغاوت کے تحت، فوجیوں نے بغاوت کی سوڈان میں، اور انہوں نے 1990 میں اس آئین کو توڑ دیا. سوڈان کنسسٹ آف 22 اسٹیٹس. سوڈان 22 ریاستوں پر مشتمل ہے. 22 ریاستیں ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے علاقے جسے کہہ سکتے ہیں، وہ 22 ریاستیں ہیں. ڈیوائڈیڈ انٹو 66 پروونسز، جن کو 66 صوبوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ سوڈان کی 22 ریاستیں ہیں یا 66 صوبے ہیں. ود دا کیپٹل ایٹ خرطوم، اور جو کیپٹل ہے دارالحکومت ہے خرطوم ہے. دا آفیشیل لینگویج از عربک. یہاں کی سرکاری زبان جو ہے وہ عربی ہے. بٹ ادر افریقن لینگویجز آر آلسو وائڈلی اسپوکن. لیکن اس کے علاوہ کچھ اور بھی بہت ساری افریقی زبانیں ہیں جو بولی جاتی ہیں. اٹس پاپولیشن از اراؤنڈ 44 ملین. آبادی یہاں کی تقریباً 44 ملین ہے. 74% آف وچ از مسلم. اور یہاں کی کل آبادی کا جو 74% لوگ ہیں وہ مسلمان ہیں. دا ریسٹ فالو ٹریڈیشنل بلیفس بٹ دیر آر آلسو سم کرسچنس. جو باقی ہیں 26% لوگ باقی جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہے وہ روایتی عقائد سے تعلق رکھنے والے ہیں، یعنی مختلف جو مذہب اسلام سے ریلیٹڈ بھی مختلف چیزوں پر عقیدوں پر رکھنے والے، یا پھر روایتی جو ان کے علاقائی اعتبار سے جو ان کے عقیدے ہیں ان سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور ان کے اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر کرسچنس بھی بڑی تعداد میں ہیں. سوڈان از این ایگریکلچرل کنٹری. یہ سوڈان جو ہے ایک زرعی ملک ہے. مینلی اریگیٹڈ بائی دا نائل، اور بنیادی طور پہ جو دریائے نیل ہے وہاں کے پانی سے ہی اس کو سیراب کیا جاتا ہے، زراعت کی جاتی ہے. ان دا 1980s سم فارن کمپنیز ڈسکورڈ پیٹرولیم ان سوڈان. 1980 میں جو غیر ملکی کمپنیز تھیں انہوں نے یہاں پر سوڈان میں پیٹرولیم یعنی قدرتی تیل جو ہے وہ آئل وہ دریافت کیا. افریقہ کانٹیننٹ افریقہ میں یہی 2 مسلم ملک ہیں، ایجپٹ اینڈ سوڈان. اور اب ہم پڑھیں گے مسلم مائنورٹیز، مسلم اقلیتیں. A large number of Muslims also live in countries where non-Muslims are in majority.
مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے جو ان ممالک میں رہتی ہے جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے. جیسے پاکستان ایک مسلم ملک ہے اور یہاں پر مسلمان اکثریت میں ہیں، اور لیکن یہاں پر نان مسلمز بھی رہتے ہیں. اسی طریقے سے اور ایسے ممالک ہیں جو نان مسلم کنٹریز ہیں جہاں پر غیر مسلموں کی اکثریت ہے، تعداد زیادہ ہے، اور وہاں پر حکومت بھی غیر مسلموں کی ہے، لیکن ان ممالک میں مسلمان بھی اقلیتوں میں مسلمان بھی رہتے ہیں. دس مینس دیٹ دا مسلمز دیئر آر ان مائنورٹیز. کا مطلب یہ ہے کہ ان ممالک میں مسلمان کم تعداد میں ہیں، اقلیت میں ہیں. ان دس مینر مسلمز آر اسپریڈ اوور آل دا کانٹیننٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ بے شک ان ممالک میں مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، لیکن اس کے باوجود مسلمان تمام جو کانٹیننٹس ہیں، تمام جو بر اعظم ہیں، وہاں پر مسلمان ہر ملک میں موجود ہیں. A large Muslim population is living in India, China, Britain, Australia, the United States as well as many other countries of the world. مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد انڈیا میں، چائنا میں، برطانیہ میں، برطانیہ میں، آسٹریلیا اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس یعنی امریکہ کی جو ریاستیں ہیں متحدہ، ان سب میں مسلمانوں کی تعداد، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بے شمار ممالک جو دنیا کے ہیں ان سب میں مسلمان موجود ہیں. گو کہ وہاں پر بے شک مسلمانوں کی حکومت نہ ہو، لیکن ہر ملک میں جس طرح ہم نے تمام کنٹریز مسلم پڑھے ہیں، ان سب میں ہم نے پڑھا کہ دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ رہتے ہیں. اسی طریقے سے وہ ممالک جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے لیکن وہاں پر مسلمان بھی کچھ تعداد میں ہیں. سم امپورٹنٹ سٹیز، کچھ اہم شہر. The Muslim world comprises of hundreds of important cities and interesting places. جو مسلم دنیا ہے وہ سینکڑوں ایسے اہم شہر ہیں، شہروں پر مشتمل ہے اور بہت دلچسپ جگہ ہیں وہاں کی. It is not possible to mention all of these places in this book. اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جتنے شہر ہیں اور جتنی انٹرسٹنگ پلیسز ہیں مسلمانوں کے حوالے سے، ان کے کلچر سے ریلیٹڈ، اس کو بک میں اور اس طرح سے سبجیکٹس میں ڈیوائڈ کر کے لکھنا بہت مشکل ہے سب کے بارے میں. یو ہیو آلریڈی اسٹڈیڈ دا امپورٹنٹ سٹیز آف ساؤتھ ایشین اسلامک کنٹریز. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، آپ 6th کلاس میں بھی ساؤتھ ایشیا کی جو مسلم ممالک ہیں ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، سچ ایز کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور اینڈ اسلام آباد فرام پاکستان. پاکستان کے جو شہر ہیں کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد، ان کے بارے میں. ڈھاکہ فرام بنگلہ دیش، بنگلہ دیش کا جو ایک اہم شہر ہے ڈھاکہ، اس کے بارے میں. اینڈ دا مالے فرام دا مالدیوز، اور مالدیوز کا جو ایک اہم شہر ہے مالے، اس کے بارے میں بھی ان دا پریویس کلاس. ان سب شہروں کے بارے میں ہم پچھلی جماعت میں پڑھ چکے ہیں. یو کین لسٹ مور سٹیز فرام دا اسلامک ورلڈ بائی لوکنگ کیئرفلی ایٹ دا میپ آن پیج 20. پیج 20 پہ جو میپ آپ کو میں نے لاسٹ ٹائم پریویس لیسن میں دکھایا تھا، اس میں بھی اگر آپ چاہیں گے تو وہاں سے بھی آپ لسٹ لے کر بنا سکتے ہیں مسلم شہروں کے بارے میں جو امپورٹنٹ شہر ہیں. 5 of these cities are discussed below. ان میں سے 5 اہم شہر جو ہیں ان کے بارے میں یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے. فرسٹ ون از مکہ. مکہ از دا ریلیجیس سینٹر آف دا مسلم ورلڈ. مسلم دنیا کا جو مذہبی مرکز ہے، جو بنیادی جگہ ہے دین کے لحاظ سے، وہ شہر مکہ ہے. اٹ از دا سٹی آف دا ہولی کعبہ. یہ ایک مقدس جو خانہ کعبہ ہے اس کا شہر ہے. بلیوڈ بائی مسلمس ٹو بی دا ہاؤس آف گاڈ. جو کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، ایمان ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یعنی کعبہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. ٹریڈیشنلی حضرت اسماعیل علیہ السلام فاؤنڈیڈ دا سٹی اینڈ لیٹر ہیلپڈ ہز فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریز دا ہولی کعبہ. اس کی جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس شہر میں آئے. سب سے پہلے جب ابتدا ہوئی ہے اس شہر کو کی بنیاد پڑی وہ اس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آمد سے. اینڈ لیٹر ہیلپڈ ہز فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام ریز دا ہولی کعبہ. اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا. سنس دین دا سیکریڈ بلڈنگ ہیز بین ریکنسٹرکٹیڈ مینی ٹائمز. اس وقت سے آج تک جو یہ مقدس عمارت ہے خانہ کعبہ ہے، اس کو کئی مرتبہ ریکنسٹرکٹ کیا گیا، یعنی دوبارہ سے تعمیر کیا گیا. بٹ دا فاؤنڈیشنز ہیو ریمینڈ دا سیم. لیکن جو فاؤنڈیشنز، جو بنیاد حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی، جو بنیاد رکھی تھی، جو بنایا تھا، وہ ابھی تک سیم ہے. اس کے اوپر سے تعمیر کرنا، اس کو بنانا، اس کی سجاوٹ
وہ کئی مرتبہ ہوئی ہے، لیکن جو بنیادیں ہیں وہ وہی ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے رکھی تھیں. The Holy Prophet حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was also born in this city. ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شہر میں پیدا ہوئے, which is visited by almost 3 million Muslims every year in the month of Zilhaj. اور اس شہر کا پوری دنیا سے تقریباً 3 ملین لوگ, 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ وزٹ کرتے ہیں ذی الحج کے مہینے میں. یعنی جو حج کا موقع آتا ہے, حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں, تو دنیا بھر سے جو مسلمان آتے ہیں اس شہر وزٹ کرتے ہیں 3 ملین لوگ. مکہ از لوکیٹڈ ان سعودی عربیہ. سعودی عربیہ میں شہر واقع ہے اینڈ ہیز اے پاپولیشن آف اوور 1.5 ملین, اور یہاں کی آبادی تقریباً 1.5 ملین ہے. نیکسٹ ون از مدینہ. دا اولڈ نیم آف دس سٹی واز یثرب. یثرب جسے کہتے ہیں, اس شہر کا پرانا نام یثرب تھا. اٹ واز چینج ٹو مدینہ اوریجنلی مدینۃ النبی. اس کو بعد میں مدینہ رکھا گیا, یعنی جو نام رکھا تھا وہ مدینۃ النبی, اور دا سٹی آف دا پروفٹ یعنی نبی کا شہر, یہ نام رکھا گیا بعد میں جسے مدینہ کہتے ہیں. وین دا ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم مائگریٹڈ ٹو دس سٹی ان 622 AD. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 میں یہاں پر ہجرت کی, یہاں پر آئے, ملینز آف مسلم کم ٹو دس سٹی ایوری ایئر ٹو وزٹ دا پروفٹس ماسک اور مسجد نبوی. تو سینکڑوں لوگ, ملینز لوگ, لاکھوں لوگ جو ہے وہ یہاں اس شہر آتے ہیں اور یہاں پر جو مسجد نبوی تعمیر کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس مسجد کا وزٹ کرتے ہیں. مدینہ از آلسو ان سعودی عربیہ ود اے پاپولیشن آف اوور 1.3 ملین. یہ شہر بھی سعودی عربیہ میں واقع ہے اور اس کی آبادی 1.3 ملین ہے. نیکسٹ ون از تہران. Tehran, the capital of Iran, started as a small village near the ancient city of Ray, which was destroyed by the Mongols in 1220. تہران جو کہ ایران کا کیپٹل ہے, دارالحکومت ہے, یہ ایک چھوٹے سے گاؤں سے شروع ہوا جو کہ ایک قدیم شہر رے کے قریب ہے, which was destroyed by the Mongols. اور اس شہر کو, اس جو بہت قدیم شہر تھا رے, اس کو تباہ کیا تھا منگولز قوم نے 1220 میں. 1220 میں جو قوم تھی منگول, انہوں نے اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا تھا. اٹ بیکیم دا کیپٹل آف پرشیا, دا اولڈ نیم آف ایران. یہ پرشیا یعنی فارس جو ہے ایران کا جو پرانا نام ہے, یہاں کا کیپٹل بن گیا ان 1788. 1788 میں ایران کا دارالحکومت بنا اینڈ واز ماڈرنائزڈ بائی دا پہلوی ڈائنیسٹی ان دا 20th century. اور 20ویں صدی میں جو ریاست تھی یہاں پہ پہلوی, انہوں نے اس کو جدید طرز پہ فروغ دینا شروع کیا, ترقی دینا شروع کی. Tehran is mainly divided into an old city which is in the north and the new residential areas growing towards the north. تہران جو شہر ہے اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے 2 حصوں میں, آپ کہہ سکتے ہیں. an old city which is in the south یعنی جنوب کی طرف یہ پرانا شہر ہے, and the new residential areas growing towards the north. اور جو شمال کی سائڈ ہے وہاں پر نئے رہائشی علاقے جو ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ساؤتھ کی سائڈ سے یہ پرانا شہر ہے, قدیم شہر ہے, اور نارتھ کی سائڈ سے یہ نیا شہر ہے اور نئے علاقے تعمیر ہو رہے ہیں. It has many museums which store treasures of the great Persian civilization. یہاں پر بہت سے میوزیمز ہیں, عجائب گھر ہیں, جہاں پر خزانہ موجود ہے گریٹ پرشین سویلائزیشن, جو عظیم فارس کی تہذیب تھی, ایران کی جو قدیم تہذیب تھی, اس کے حوالے سے جو بھی اینٹیکس ہیں, جو بھی ثقافت کے لحاظ سے جو چیزیں ہیں, اس کا ڈھیر سارا خزانہ موجود ہے ان عجائب گھروں میں, ان میوزیمز میں. اینڈ ہیز بیوٹیفل گارڈنز, اور یہاں بڑے خوبصورت باغات بھی ہیں, وچ اٹریکٹ مینی ٹورسٹ فرام آل اوور دا ورلڈ, جو کہ پوری دنیا سے جو سیاح ہیں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں, متوجہ کرتے ہیں. دا پاپولیشن آف تہران از اراؤنڈ 7.8 ملین. یہاں کی آبادی تقریباً 7.8 ملین ہے. نیکسٹ ون از سمرقند. سمرقند از این اینشنٹ سٹی which probably existed as far back as 2000 BC. یہ قدیم شہر ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2000 قبل مسیح میں یہ موجود تھا. اتنا پرانا شہر ہے. It became one of the most beautiful cities of the world when the Central Asian conqueror Tamerlane اور امیر تیمور
میڈ اٹ دا کیپٹل آف ہز امپائر. اور یہ شہر اس وقت اتنا حسین ترین شہر بن گیا دنیا کا جس وقت جو سینٹرل ایشیا کا ایک فاتح تھا ٹیمرلین، جس کو امیر تیمور بھی کہتے ہیں، اس نے جب اپنی ریاست بنائی تو اپنی ریاست کا، اپنی سلطنت کا کیپٹل بنایا سمرقند کو، اور اس کے بعد یہ شہر دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں شامل ہو گیا. ناؤ اٹ از اے پارٹ آف ازبکستان. اب یہ ازبکستان جو ریاست ہے، مسلم سلطنت ہے، اس کا حصہ ہے. ٹیمرلین اور امیر تیمور کے بارے میں جو ڈیٹیل ہسٹری ہے وہ ہم لاسٹ چیپٹرز میں پڑھیں گے انشاءاللہ، اس وقت اس کی ڈیٹیل نہیں ہو سکتی. دا موسٹ امپورٹنٹ پلیس ان سمرقند از دا ٹامب آف ٹیمرلین. یہاں کی سب سے اہم جو جگہ ہے وہ ہے ٹیمرلین، امیر تیمور کا مقبرہ، وچ از ریکوگنائزڈ بائی اٹس فیمس بلو ڈوم. اور یہ پہچان ہے اس کی اور مشہور ہے یہ اس کے بلو ڈوم، نیلے گنبد کی وجہ سے اس کا مقبرہ بہت مشہور ہے. دا سٹی آلسو ہیز میگنیفیشنٹ میوزیمز آف مسلم ہسٹری. اور اس شہر میں زبردست اور شاندار عجائب گھر ہیں، میوزیمز ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ سے ریلیٹڈ ہیں، مسلم ہسٹری سے ریلیٹڈ، اور یہاں پہ اس کے حوالے سے بے شمار چیزیں جو ہیں موجود ہیں. دا پاپولیشن آف سمرقند از اراؤنڈ 4 لاکھ. یہاں کی آبادی تقریباً 4 لاکھ ہے. نیکسٹ ون از کائرو. کائرو از دا کیپٹل آف ایجپٹ. یہ کائرو جو ہے وہ مصر کا دارالحکومت ہے. It became an important city when the Fatimid dynasty made it their capital in 969 AD. اور یہ شہر اس وقت بہت اہم ہو گیا جب فاطمید ڈائنیسٹی، سلطنت فاطمیہ نے یہاں پر اپنا اس کو دارالحکومت بنایا 969 میں. They named it القاہرہ. انہوں نے اس کا نام القاہرہ رکھا، اور دا وکٹوریس یا اس کا نام دا وکٹوریس فاتح. اینڈ آلسو فاؤنڈیڈ دا الازہر یونیورسٹی دا نیکسٹ ایئر. اور اگلے ہی سال یہاں پر ایک یونیورسٹی قائم کی جو الازہر یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے. ناؤ دا اولڈسٹ یونیورسٹی آف دا مسلم ورلڈ. اور آج بھی یہ موجود ہے اور مسلم دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی ہے الازہر یونیورسٹی. کائرو از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ سٹیز فار ٹورسٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ ایک بہت اہم شہر ہے سیاحوں کے لیے، پوری دنیا سے سیاح یہاں پر آتے ہیں. اٹس میوزیم ہاؤسز امیزنگ ٹریئرز آف دا اینشینٹ ایجپشین سویلائزیشن انکلوڈنگ ممیفائڈ باڈیز آف دا فیروز اینڈ دیئر کوئنز. یہاں جو میوزیم ہے وہ بہت حیران کن، اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، حیران کن خزانہ وہاں پر ہے. کس چیز کا؟ ایجپشین سویلائزیشن، جو مصری تہذیب ہے اس کے حوالے سے. اور اس میں کیا شامل ہے جو ان کی بہت امپورٹنٹ ہے، فیمس ممیفائڈ باڈیز، جو وہ اپنے فیروز، اپنے جو بادشاہ ہوتے تھے فرعون، اور ان کی کوئنز، ان کی ملکائیں جو ہوتی تھیں، ان کی باڈیز کو وہ مسالہ لگا کے اس کو سیو کر لیتے تھے، اور وہ باڈیز ابھی بھی ان کے میوزیم میں موجود ہیں. ادر پوائنٹس آف انٹرسٹ انکلوڈ دا ہسٹورک گیٹس، دا سیٹاڈل بلڈ بائی سلطان صلاح الدین ایوبی اینڈ دا محمد علی ماسک. اس کے علاوہ بھی یہاں پہ بہت دلچسپ چیزیں ہیں، تاریخی دروازے ہیں. اور اس کے علاوہ دا سیٹاڈل بلڈ بائی دا سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو قلعہ تعمیر کیا تھا وہ موجود ہے. اینڈ دا محمد علی ماسک، اور ایک جو مسجد ہے محمد علی، وہ بھی یہاں کی بہت فیمس اور بہت مشہور عمارتیں ہیں. دا پاپولیشن آف کائرو از اراؤنڈ 7 ملین. یہاں کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 7 ملین ہے. یہ کائرو کا ایک پکچر یہاں آپ کو نظر آ رہی ہے. کائرو از فیمس فار اٹس آرکیٹیکچرل heritage such as the nearby pyramids and the Sphinx. یعنی یہ جو ہے فن تعمیر کے لحاظ سے بہت مشہور شہر ہے، اور خاص طور پہ یہاں جو پیرامڈس ہیں، جو ان کے فیروز کے مقبرے ہوتے تھے وہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اسفینکس، یہ جسے ابو الہول بھی کہا جاتا ہے، کہ جس کی وہ مٹی سے بنے ہوئی ہیں، جس کی باڈی پورا لائن کی تھی، اور چہرہ جو ہے وہ انسان کا، اور اس کی باڈی جو ہے وہ لائن کی. بٹ اٹس اسلامک آرکیٹیکچر سین ان دس پکچر از آلسو ریمارکیبل. اور جو یہاں کی جو اسلامی تاریخ کے حوالے سے اگر کہا جائے وہ بھی ریمارکیبل ہے، بہت ہی زبردست ہے. یہ پکچر آپ کو اسلامی آرکیٹیکچرل چیزیں جو ہیں وہ شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے، دس از دا اینڈ آف دا چیپٹر. کوشچن نمبر 5 ہے رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دیز سٹیز مکہ، سمرقند اینڈ کائرو. یہ ابھی سٹیز میں نے آپ کو پڑھائے ہیں تینوں، اور تینوں پر آپ نے نوٹ لکھنا ہے 1 by 1. مکہ یہ لکھا ہوا ہے اور اس کی ڈیٹیل اتنی پوری آئے گی. اس کے ساتھ ساتھ سمرقند ہے یہاں پر، اور اس کے بعد ہے کائرو. اسی طرح سے لکھنا ہے، تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، زیادہ نہیں ہے. تینوں پہ نوٹ لکھیں. آپ کے پاس ویسے بھی اب ویکینڈ آ رہا ہے
تو آپ آسانی سے یہ تینوں نوٹس لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو لکھیں اور یاد کریں. ریمیننگ ایکسرسائز انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.